منها وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں سبحان اللہ. الواقع المدارش معزز سامعین واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں سب سے پہلے میں استاد العلماء استاد التفسیر حضرت اقدس سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس بابرکت اور پررونق محفل میں مجھے شرکت کے لیے مدعو کیا. میرے سامنے میں ان کے سامنے یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یقین جانیے یہ ایسا ہی ہے میرے لیے لمحہ جیسا کہ میں اپنے دادا جان کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جتنا ان کے سامنے لب کشائی کرنا کسی مشکل اور امتحان سے کم نہ ہوتا میرے لیے تو آج میری وہی کیفیت ہے کہ میں جیسے اپنے دادا جان سفیر اسلام حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں. تو اللہ حضرت کا سایہ تعدیر عافیت و کرامت ہم پر قائم دائم رکھے اور وہ ہمارے لیے اسی طرح شفقتیں اور محبتیں ہمیں مہیا کرتے رہیں بانٹتے رہیں اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں. آمین. وہ برادران جنہوں نے یہاں قرآن کریم سنایا وہ سب
عزیز پڑھنے سے نا فرمایا فشانی میں تیری قدروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا سبحان اللہ پھر خود نہ تھے جو راہ پر پھر خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ماشاء اللہ دوستو قلبی تعلق بنانے کی ضرورت ہے بے شک آج اگر ہم قرآن سے قلبی تعلق بنائیں گے ایفرٹ کریں گے کوشش کریں گے تب ہی ہماری نسل محفوظ ہو سکتی ہے تبھی ہمارے گھر میں خیر آ سکتی ہے اطمینان آ سکتا ہے سکون آ سکتا ہے تسلی آ سکتی ہے قرآن کریم کا جو تعارف ہے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا والدین سے سنا ہوگا اور شیوخ سے بھی سنا ہوگا آج میں چاہتا ہوں اس مختصر سی ملاقات میں ہم خود قرآن سے پوچھیں قرآن اپنا تعارف خود کرا اپنا تعارف خود کروا قرآن کیا کہتا ہے آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو تعارف کرتے ہیں انٹروڈکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا بتائیں ہوتا ہے بالکل میری زبان میں کچھ تو انٹروڈکشن ہوتا ہے بے شک What is your name? What is your age? What is your education? Where do you from? Okay, what is your future goals? مستقبل کے عزائم کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ پھر دوستی ہوتی ہے نا ایسے دوستی ہو رہی ہے تعارف ہوتا ہے پہلے پھر کیا ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے آج قرآن کا تعارف مختصر ہے قرآن کریم نے بتائی کہ آپ کا نام کیا ہے قرآن نے کہا بل هو قرآن مجید سبحان اللہ میں نے کہا قرآن کس زبان میں آئے ہو قرآن نے کہا کہ لسان عربی مبین سبحان اللہ میں نے کہا قرآن کب آئے ہو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں نے کہا قرآن یہ بتاؤ کہ رمضان میں کب آئے ہو قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان اللہ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر میں نے پوچھا قرآن یہ بتاؤ نا کہ کس زبان میں آئے ہو قرآن نے کہا لسان عربی مبین میں نے کہا قرآن کیوں آئے ہو قرآن نے کہا ہدی للمتقین میں نے کہا قرآن کہاں سے آئے ہو قرآن نے
شک کہ محمد کے بعد رسول کوئی نہیں کوئی نہیں اس کے پیچھے کتنے ہزار جوانوں نے جان دے شہادت پیش کر شہادت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک رسول کوئی نہیں جتنا اس زمین پر یقین ہے اتنا بلند آواز سے بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک رسول کوئی نہیں رسول آنا تو دور کی بات میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جل جلالہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کے بعد جیسا صدیق بھی کوئی نہیں بے شک اور عمر بن خطاب جیسا عادل بھی کوئی نہیں عثمان بن نورین جیسا سخی بھی کوئی نہیں اور علی بن مرتضیٰ جیسا شیر خدا بھی کوئی نہیں یہ ہے بے شک میں نے کہا قرآن اپنا مقام بتاؤ نا قرآن نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے اس قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا پہاڑوں سے کہا کیا تم قرآن سنبھال لو میں نے اس قرآن کو زمین پر پیش کیا زمین سے پوچھا کیا تم قرآن سنبھال لو میں نے اس قرآن کو آسمان پر پیش کیا اور کہا کیا تم اس قرآن کو سنبھال لو گے تو آسمان باوجود اپنی بلندی کے زمین باوجود وسیع ہونے کے پہاڑ باوجود مضبوط اور مستحکم ہونے کے ابینا یحملناہا رب العالمین کے حضور ان تینوں نے معذرت کی راولپنڈی کے روشن ضمیروں جس قرآن کو آسمان بلندی کے باوجود نہ سنبھال سکا جس قرآن کو زمین باوجود وسیع ہونے کے نہ سنبھال سکی جس قرآن کو پہاڑ باوجود اپنی مضبوطی اور استقامت کے نہ سنبھال سکے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس قرآن کو عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال نے سنبھال لیا آخری سوال کر کے قرآن سے ہم ختم کرتے ہیں اپنی بات کو پھر کی گفتگو انشاءاللہ ہم سب سنیں گے قرآن سے آخری سوال یہ ہے کہ قرآن کریم مال دولت گھر بنگلہ گاڑی بزنس فیکٹری ہر چیز مل جاتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا ہے سکون بتاؤ آج کتنی فرسٹریشن ہے انزائٹی ہے سٹریس ہے کہتے ہیں ٹاکسک ماحول ہے سٹریس سنے نا بولو تو صحیح جی سنا ہے فرسٹریشن سنے انزائٹی سنی ٹینشن سنی تو پھر اس کے لیے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جایا جاتا ہے بھائی ادویات کو کوئی ہمارا دماغی توازن ٹھیک ہو کچھ کو تو حقیقی بیماری بھی ہوتی ہے لیکن سب دولت مادیات بیلنس کے باوجود اطمینان و سکون نہیں آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سکون کا قرآن کریم نے کہا الا بذکر اللہ سبحان اللہ تم مال و دولت بینک بیلنس گاڑیوں میں اے سی میں اپنے آفس میں بات ہو تو ہل اسٹیشن اور مارکن ایریاز میں جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے انوائرمنٹ چینج ہوگا ایٹماسفیئر چینج ہوگا تو اس سے ہماری طبیعت میں کیا آئے گی بہتری آئے گی قرآن کہتا ہے اگر تم سکون چاہتے ہو تو تمہیں سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا سبحان اللہ اور اللہ کا ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ جتنا ہی ذکر ہو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے جو ہیں نا اپنا تعلق اللہ سے اظہار کرتے ہوئے شرمایا نہیں کرتے بے شک ہچکچایا نہیں کرتے نہیں کرتے کہ ساتھ والا کیا کہے گا یہ محلے والا دوسرا کیا کہے گا بھائی ہم نے کسی اور کے
کرنا بلکہ اپنی آخرت کے لیے اپنی ذات کے لیے ذکر بلند کرنا ہے. سب اس کی توحید کے متوالے بن جائیں اور جتنا اس سے محبت ہے یہ امتیاز ہے ہو سکتا ہے یہی لذت القدر ہو تو بابا سے بلند اس کا ذکر کیجیے. لا الہ جہاں